مالدار لوگ ہیں. وہ جو کوزے میں ڈالا تھا ایک بیمار صحرا نشین کا تھا جو بیت المال سے زندگی گزار رہا تھا، اور وہ کل کے پاس ہم ضروری کام سے آئے ہیں. یہ دو چراغوں کی کیا حکایت ہے؟ پہلا چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا جب ابو الحسن عوام کے کام میں مصروف تھے. اب جب کہ آپ جیسے صحابیوں سے بات کریں گے، حال و احوال ہوگا، تو اپنے گھر کا چراغ استعمال کریں گے. ہمارے اور کوفہ و بصرہ کی حکومت کے درمیان کتنا فاصلہ دیکھ رہے ہو شیخ؟ سر سے سریا تک. اس وقت احوال پرسی کر کے چلتے ہیں. حاجی آ گئے، حاجی آ گئے. تقبل اللہ اعمالکم حاجی. کیا قبول؟ کون سے اعمال؟ یہ کیا ڈھا دیا ہے شرع پیمبر پر؟ تم انبا علم سے نزدیک تر ہو. میں کہاں نزدیک تر ہوں؟ دیکھ نہیں رہے سفر سے آ رہا ہوں. میری بھی تلاشی لو، شاید خلیفہ کو قتل کرنے والا کوئی ہتھیار نکل آئے. وہ بھی نکل آئے گا. جوش نہ کھاؤ.
ذرا اپنے چچا زاد کے پاس تو جا کے دیکھو کہ کس طرح ریڑیوں پر حکومت کے عہدے بٹ رہے ہیں. تم بھی اپنے کپڑے میلے کر لو، کچھ مٹی سر و صورت پر مل لو، تو تمہیں بھی مصر کی حکومت مل جائے گی. صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ تم سے درد دل کیا بیان کرنے لگا؟ گویا غفلت میں اپنے اصولوں کو بھول گیا. ادھر شیطان پر پتھر مارنے چلا گیا، جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہزاروں شیطان اربوں کے بھیس میں خلیفہ پر دن دہاڑے پتھر برسا رہے ہیں. یہودیوں کا قبرستان نہ ہوتا تو شاید خلیفہ کو اس کے گھر ہی میں دفنایا جاتا. ہم تو صرف تباہی کا مشاہدہ کر رہے تھے. اگر دخالت کرتے تو خلیفہ کے ساتھ ہم بھی مارے جاتے. آج کل جس کو بھی دیکھو یا شکایت کرتا ہے یا مشکوک ہے. زندگی میں بھی اکیلا رہا، مرا بھی تو بے یار و مددگار. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. تمہیں کس پہ شک ہے؟ کہہ دو ہمارے قبیلے والوں سے کہ خلیفہ کے قاتل انہی کے ساتھی ہیں. سب سے پہلا فرض مقتول خلیفہ کے جانشین پر اس کا قصاص لینا ہوگا. یہ بات ہے. ہم نے تو فقط اتمام حجت کی ہے. ذرا سنیں تو، تم لوگ کیوں اس نئی حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہو؟ ابو الحسن کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تاکہ بگڑے ہوئے حالات کو سدھار سکے؟ اس مرگ و فریب کے شہر سے ذرا باہر تو نکلو اور ذرا جا کے تو دیکھو کتنے مفلس اور بے گھر لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں تم جیسے مقدس صحابیوں سے مدد کی. ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ابن عباس، لیکن ابو الحسن نے ٹھکرا دیا. وہ چاہتے ہیں کہ تنہا اس طوفان زدہ کشتی کو ساحل تک پہنچائیں. اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ حدود الہی کو ہم لوگ جاری کریں گے. خلیفہ کا خون حلال جان کر بہایا گیا ہے. ابو الحسن کو چاہیے کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں. دیکھ رہے ہو ان کی کارستانیاں. عائشہ نے مکے میں، طلحہ و زبیر مدینے میں، یقیناً شام میں معاویہ نے بھی خون عثمان کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہوگی. کاش ابو الحسن مصلحت سے کام لیں. حکومتی مشاکل کا آخری حل تلوار ہے. یا اللہ، طواف کعبہ قبول. حاجی تم ابھی تک زندہ ہو مغیرہ؟ زندہ تو ہوں مگر نہ ہونے کے برابر. جب منہ میں دانت اور بدن میں طاقت نہ رہے تو انسان چلتی پھرتی لاش ہے. تھکے تھکے اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ ابو الحسن کے دیدار کے لیے. خلیفہ مقتول کے گھر نہیں جانا ہوگا؟ زیادہ ضروری کام ہے. سب خیر ہے انشاءاللہ. ایک عرصے سے عربوں کی اجلت کو دیکھ کر گھبرانے لگتا ہوں. خدا نہ خواستہ کہیں پھر سے کوئی نئی آفت تو نہیں آنے والی؟ ام المومنین کی واویلا نہیں سنی؟ طلحہ و زبیر کی عہد شکنی نہیں دیکھی؟ 1,00,000 انبیاء آئے، کس نے حکم دیا اپنے آئے ہوئے خون کا قصاص طلب کریں؟ کون سی آیت پر عمل کرتے ہوئے انتقام کے لیے کھڑے ہوئے؟ کوئی دین و ایمان ہے ان کا؟ میں نے کہا تھا، علی سے کہا تھا کہ تدبیر کے ساتھ آگے بڑھیں، مگر نہیں سنا. طلحہ و زبیر کے منہ کو منصب کے ساتھ بند کیا جا سکتا تھا. معاویہ اگر ایسے ہی چند روز حکومت کر لیتا تو کون سی آفت آ جاتی. میں نے خود علی کو تدبیر اور سیاست سے کام لینے کا مشورہ دیا، لیکن ابو الحسن نے ہمیشہ کی طرح سنا، مسکرائے اور سر ہلا دیا اور بڑے اطمینان سے کہا یا عدالت یا گوشہ نشینی، اور معاویہ کو ایک دن کے لیے بھی اس کے مقام پر باقی نہیں رکھا. نہیں معلوم کیا بات ہے.
आओ इब्न अब्बास, हज कबूल हो। कब्बल अल्लाह। हम फकीर तो फर्जंदान काबा के तवाफ ही में खुश हैं। उमरा की माजूली का हुक्म है। ये तो तकर्रुरियां हैं। तो क्या मुआविया को भी माजूल कर दिया? पहला हुक्म माविया की माजूली का था। फैसला आदिलाना है अम्मार, दानिशमंदाना नहीं। हाजी, अपने चचाजाद को मसलहत और जाहिरदारी की नसीहत न करना। अल है अली मसलहत को किसी हक पर तरजीह दें। हुकूमत बगैर मसलहत अंदेशी की नहीं चल सकती है अम्मार। इलाही तुझी से उम्मीद है। तशरीफ रखिए। उस्मान इब्न हुनैफ वाली बसरे। हकीम, क्या बसरे की हुकूमत तुम्हारा हक नहीं? उस्मान इब्न हुनैफ या अपने हुनैफ कहाँ है? तरद्दुद से काम मत लो उस्मान, आओ। निकलो उस्मान, जितना जल्दी हो बसरा रवाना हो जाओ। हौसला रखो उस्मान। उस्मान, तुम कांप क्यों रहे हो? ये अली की हुकूमत का हुक्मनामा है। मोहम्मद के खुदा की कसम, सिवाय अपनी गफलत के किसी भी चीज से नहीं डरता। क्या इस दार फानी में कोई ऐसी चीज भी है जिससे डरा जाए? मरहबा उस्मान, मरहबा। खुदा तुम्हारे साथ है। सहल इब्न हुनैफ वाली शाम। लो सहल। अम्मार, माले गनीमत की तकसीम की बजाय हमारा ख्याल करो। शहर में हर जगह शोर हो गया है कि खलीफा के कत्ल करने वाले हम बलवाई हैं। हम लोग कब तक इस शहर में अजनबियों की तरह डर डर कर फिरते रहें और छुपते रहें? हम कब तक मुहाफिजों की निगरानी में सोएंगे? अबुल हसन इस तरह हमसे क्या सौदा करना चाहते हैं? अली सौदा करने वालों में से नहीं, उन्हें ताजिर समझा है। जिसने भी नाहक खून बहाया है उससे खिसास लिया जाएगा। खलीफा का खून बहाने नहीं आए थे। फिर ये शोर शराबा क्या है? तो फिर ये तोहमत मैं अपने सर ले लूं? तुम इब्न अबू बकर, खलीफा मकतूल की ज़ौजा नाइला की गवाही के मुताबिक तुम हादसे के दिन हमला आवरों के साथ वहां थे। मैंने सुना है कि सबसे पहले खलीफा तक पहुंचकर उनकी दाढ़ी पकड़ने वाले भी तुम ही थे। खलीफा ने तुम्हारे कान में क्या कहा था कि जिसकी वजह से तुम लरज उठे और उनका दिफा करने लगे? नहीं मालूम। नाइला की गवाही के मुताबिक वो तुम हो जो हमलावरों के साथ लड़े थे। यकीनन तुमने उनके चेहरे देखे होंगे। अब बताओ वो कौन थे जिन्होंने खलीफा तक पहुंचकर उनको कत्ल कर डाला? कातिलीने खलीफा की निशानदही करो ताकि सबके मुंह बंद हो जाएं।
खलीफा का कातिल मैं हूं। जिसे भी खलीफा के खून का इंतकाम लेना है, उठाए तीर और मेरे सीने को छलनी कर दे। उठाओ तलवार, मैं हाजिर हूं। खुदा की कसम, जो लोग जख्म पे नमक छिड़क कर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ दुश्मनी अली है। वो लोग जो अरब के रेगिस्तान में शीश महलों के ख्वाब देख रहे हैं और नादारों के पड़ोस में मुरग्गन गजाएं और बकरे भून भून के खा रहे हैं, ये सारे मौका परस्त लोग दुश्मन अली हैं। मेरी बहन आयशा तलहा को खलीफा देखना चाहती थी। तलहा और जुबैर हुकूमत कूफा और बसरा के ख्वाब देख रहे थे जो ताबीर न पा सके। किसके एतराज से डर रहे हो तुम? हम और तुम जैसे अफराद ऐसे मौका परस्त लोगों के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, जिन्हें जब चाहे कुचलते हैं। ये लोग जो खलीफा मकतूल का झूठा सोग मना रहे हैं, वो खलीफा आदिल की कमर तोड़ना चाहते हैं। अली के लिए कमर शिकन मसाइल क्या कम हैं, जो तुम भी अपनी जाहिलाना चुनो चिरा से उनका जिगर खून कर रहे हो। खलीफा का कातिल अरब की न दिखने वाली जाहिलियत है, जो कि शायद शैतान की उम्र लेके आई है। इब्ने उदैस, गली कुचों में फिरते हुए लोगों में नफरत की बीज बोने के बजाय उजड़े हुए सहरा में जाओ, गंदुम और जौ के बीज बो, फूलो फलो। जजीरतुल अरब को जिंदगी की जरूरत है, मौत की नहीं। ठीक है, हम जाके गंदुम बोएंगे। مرحبا جناب، مرحبا، جزاكم الله خيرا. उमारत इब्न शाब, वाली कूफा। उमारत इब्न शाब गायब हैं। मैंने देखा था, वो खेत में हल चला रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत में वालियों के इंतखाब का मयार ज़ाती सलाहियतों पर मुश्तमिल था और किसी को ख़ानदानी असर व नफूज़ और क़बाइल व माशरती हैसियत के मुताबिक वाली नहीं बनाया गया। पैगम्बर इस्लाम के बहुत से दूर और नज़दीक के असहाब और तलहा व ज़ुबैर जैसे लोगों के नज़दीक जो ख़ुद को खिलाफत का मुस्तहक़ समझते थे, ये मयार काबिल तहम्मुल न था। कितनी बार कहूं कि मैं तेरा बाप हूं। अली, उमर, अली। क्या अली? अली को मार डाला? नहीं। अरे बोलता क्यों नहीं? साफ साफ बता तो। अली ने तुम्हें वाली कूफा बना दिया है। वाली कूफा? ये किससे सुना है बेटा? अम्मू अम्मा से। मस्जिद में वो लिपटा
कागज पढ़कर सुना रहे थे। उस्मान ने मेरा कान खींचते हुए कहा, जल्दी खबर बाबा तक पहुंचा दो। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि तेरे बाबा वाली कूफा मुकर्रर किए गए हैं। मैंने पूछा कि ये क्या होता है, तो उन्होंने जवाब दिया, अमीर बेटा अमीर। अब मेरे लिए जर्द रंग के चमड़े वाले जूते खरीदेंगे बाबा? नहीं, नहीं खरीदेंगे? अमीर दादा, कभी पावर रहना देखा है? अली की हुकूमत में तुम मोजिज़े देखोगे मेरी जान। कभी नंगे पैर अमीर को भी देखा है? कम से कम सुई तो देते जाएं, पैर से कांटा तो निकाल लूं। अगर तेरे लिए मैं चमड़े के जूते खरीदूं तो जरूर तेरी बहन भी अपने लिए गले का हार मांगेगी। वो रास्ता कूफा जाता है, हमें बसरा जाना है। हाँ अम्मार, अबुल हसन ने इराक़ की दो आरास्ता बहनों कूफे और बसरे के लिए हम दो पा बरहना शोहरों को भेजा है। इन दोनों शहरों की दिलरुबा फसलें हज़रत आदम और हव्वा की आजमाइशी गंदुम की तरह हैं। अगर तुमने ज़रा सी भी खा ली तो याद रखो, विलायत अली की बहिश से निकल जाओगे मोमिन। अपनी आंखें और दिल संभाल कर रखो। हम दोनों अबुल हसन की कलाइयों की तरह हैं। जिस तरह घोड़ा अपने सवार को पहचानता है, ये फित्तीन कूफे और बसरे वाले भी अपने वालियों को समझते हैं। अगर देखो आला कीमती लिबास, उम्दा नालैन और मुरक्कन ग़िज़ाएं तुम्हें पेश की जाएं, तो जान लो कि तुम्हें काबू करना चाहते हैं। लगाम हाथ से छूटने न पाए मोमिन। जिस दिन से अबुल हसन ने ये मनसब मुझे सौंपा है, न नींद आती है न भूख लगती है। ये मुअम्मा मेरी समझ में नहीं आता। कैसा मुअम्मा? यही कि तलहा और ज़ुबैर के होते हुए अली ने हम जैसों का इंतखाब क्यों किया, जो उमरा से बिल्कुल शबाहत नहीं रखते। हमने तो अपनी सवारी भी पड़ोसियों से कर्ज ली है, तो क्या इन हालात में लोग हमारी सुनेंगे? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। खुदा की कसम, अली खुद कुरान नातिक हैं, वो बेहतर जानते हैं। खुदा हाफिज इब्न शहाब। खुदा हाफिज बरादर। फी अमानिल्लाह बूढ़े सरदार। इन सफेद बालों को न देखो, दिल मेरा जवान है। दिल इश्क से जवान रहता है हकीम। दिल में क्या रखते हो? इश्क अली मोमिन। यही तो हमारे लिए सआदत है। काश मालिक अश्तर भी साथ आए होते। मालिक ही ने तो कूफे की राह हमवार की। अगर मैंने अपने उमूर को बखूबी अंजाम न दिया तो अबुल हसन पर बोझ बन जाऊंगा। फी अमानिल्लाह।
جا رہے ہو؟ اگر خدا نے چاہا تو کوفہ کوفہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ولایت کے لیے۔ ولایت یا تجارت؟ اس حلیے سے تمہیں کیا لگتا ہوں، تاجر یا والی؟ کون تم؟ امیروں کے نوکر لگتے ہو۔ تو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ ضرور۔ سامان خالی کرو اس کا۔ کہاں حاکم ہو؟ کپڑے بدل لیے تاکہ پہچانے نہ جائیں۔ تلاشی لو ان کی۔ لاؤ مال نکالو نکالو۔ یہ تو کچھ نہیں، پیتل ہے۔ پورا پیتل تو نہیں، ہماری پہنچ یہیں تک ہے۔ لوہے اور پیتل کے سوا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اونٹ لے جائیں گے ان کے۔ اونٹ پڑوسی کی امانت ہے، جان دے دوں گا لیکن امانت میں خیانت نہیں ہونے دوں گا۔ تو جیسا امیر نہیں دیکھا۔ چلو۔ ارے بھائی رک جاؤ، چوری کیوں کرتے ہو؟ چھوڑو اس کام کو، چلو میرے ساتھ، میں تمہارا پیٹ بھر دوں گا۔ قسمت دیکھو ہماری، تو واقعاً امیر ہے یا پاگل؟ کوفہ چلو، وہاں تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ سلام علیکم جمیعاً۔ زبان تو نہیں رکھتے، اشارے سے مسجد کا راستہ ہی بتا دو۔ رک جاؤ شیخ، جاؤ تم مدینے واپس چلے جاؤ اور علی سے کہہ دو کہ کوفے والے ابو موسیٰ اشعری کی بیعت کرتے ہیں۔ اگر میں بھولا نہیں ہوں تو تم وہی پیغمبر اسدی تو نہیں ہو؟ کیا تم وہی عجوبہ نہیں جس نے خدا کی تخلیق کرتے ہوئے اپنی جانب سے قرآن لکھ ڈال؟ کیا ہوا؟ خدا نے کوئی نیا پیغمبر تو نہیں بھیجا جو تم اس طرح حسادت کر رہے ہو؟ ابن خویلد، میں اور میرے ساتھی جو برابر اخلاص کے مرید ہیں، معجزے کے طور پر کچھ تو دکھاؤ تاکہ ہم سب تمہاری راہ پر ایمان لائیں۔ چلو پانی کا کوزہ ہی صحیح، یا روٹی اور کھجور ہو، پھٹا ہوا ٹاٹ لے لو، یا درخت کا سایہ ہی صحیح، کچھ نہیں تو سلام کا جواب ہی دے دو۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ تم تو فصاحت و بلاغت کے انداز سے واقف ہو، تانوں سے مجھے رسوا نہیں کر سکتے۔ میری آیات کا معجزہ وہی جانتے ہیں جو شعر و ادب و حکمت سے آشنا ہو۔ میری زبان تم نہیں سمجھو گے، بدو عرب کی زبان شمشیر ہوتی ہے۔ لوٹ جاؤ ورنہ تمہارے سر کو قلم کر کے کوفیوں کی جانب سے علی کو تحفے میں روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر عرب کی زبان کو پانی سے تشبیہ دیں تو 40 پتھر کی چکیوں کو بھی گھما دے گی۔ اے بندے خدا، اس لاوارث دنیا میں ہر ایک
اپنے دل اور عقل کا پیغمبر ہے۔ جندب، اس پیغمبر کو تم سمجھاؤ۔ میرے اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو مولا کے حکم کو پشت نہیں دکھاؤں گا۔ واپس چلے جاؤ، خدا کے واسطے چلے جاؤ۔ میں جتنا نصیحت کر سکتا تھا کر چکا۔ یہ لوگ نصیحت نہیں سمجھتے، صرف تلوار کی زبان جانتے ہیں۔ علی سے کہو کہ حکم دیں، پھر دیکھنا کوفے میں بیٹا باپ پر تلوار اٹھائے گا۔ راستہ دو، ابو موسیٰ آ رہے ہیں۔ علیکم السلام۔ یمنا شاب، تم علی سے کہہ دو کہ کوفے والوں کی بیعت میں خود لے لوں گا۔ ابو الحسن کی بیعت کے طالب ہو تو میرا راستہ کیوں روکتے ہو عشری؟ دیکھ لو، یہ ہے حکم علی، ان کی مہر بھی لگی ہے۔ دیکھو، او عرب، تم کیوں ناراض ہوتے ہو مومن؟ کوفے والوں نے مجھے زبردستی ردائے ریاست پہنا دیا ہے۔ میں تو اس بڑھاپے میں اپنی آخرت سنوار رہا ہوں۔ مجھے دنیاوی معاملات اور ریاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ سننے والوں میں سے ہوتے تو ضرور میرا پیچھا چھوڑ دیتے۔ ان کے ساتھ تو مجھے پدرانہ گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ جب تک انہیں وعدہ نہ کرو یہ اپنا منہ بھی نہیں دھوتے۔ علی سے کہو کہ کوفے کی نسبت پریشان نہ ہو، فقط چند روز ابو موسیٰ کو مہلت دیں۔ جب کوفیوں کی بیعت حاصل کر لوں تو جس کو چاہے روانہ کر دیں۔ ہم تو سرتاپا علی کے اطاعت گزار ہیں۔ او شری، ہم لوگ کیا نامحرم ہیں جو تم عورتوں کی طرح یہ کیا چپکے سے خسر پھسر کر رہے ہو؟ اونچی آواز میں کہو تاکہ سب سنیں۔ معاملہ کر رہے ہو یا مجادلہ؟ ہر دو صورت میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے ابا خطام، چاہے معاملہ کروں یا مجادلہ۔ جان لو کہ جیت میری ہوگی۔ تم تو ابھی اس بے فائدہ اور مشکل آور جنگ سے لوٹ آئے ہو۔ دنیا کو تم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ تمہارا مفاد اسی میں ہے کہ تم لوگوں سے دور رہو۔ اگر اس برادر عرب کے ساتھی خلیفہ مقتول کے قاتلوں کی تلاش میں ہوں تو تب کیا کرو گے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم بے گناہ ہو؟ ہاتھ نہ لگاؤ۔ خبردار اگر دوبارہ لڑے۔ چلو کھاؤ۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ چلو تم کھا لو۔ تو کیوں نہیں کھا رہی ہے بخت النصر؟ وعدہ کیا ہے تو وفا کرو،
مومن تو اپنے قول کا سچا ہوتا ہے. آخر کب تک تم میرے ساتھ ایسے ٹال مٹول کرتے رہو گے؟ باپ کا کھویا ہوا ورثہ مانگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، جس طرح خدا ایک ہے میری زبان بھی ایک ہے. تم نے اگر خلیفہ کو قتل کیا ہے تو خلیفہ کے قاتل کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ تم ثابت کرو کہ تم نے مارا ہے، پھر میں نامرد ہوں اگر خطام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں. کیسے ثابت کروں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ناممکن شرط انصاف نہیں ہے مومن. کاش کہ قطام کا مہر میرا خون قرار دیتے تو میں اپنی ذمہ داری کو خوب سمجھتا. خلیفہ کا قاتل یا اس کا جانشین ہو یا کم سے کم کسی علاقے کا امیر. وردان. جی بانو. عاشق اپنے معشوق کے سامنے منکسر ہوتے ہیں اور مغموم بھی. خلیفہ کو تم نے مارا ہے؟ نہیں بانو، نہیں. کیوں؟ ڈر گیا تھا. کس بات سے ڈر گئے تھے؟ ڈر گیا تھا کہ قاتل خلیفہ کو مار دیا جائے گا. دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تک خود کو نہیں بھلایا ہے. جاؤ وردان، شاید مستقبل بعید میں تقدیر ہمیں ایک دوسرے سے ملا دے. میری زندگی کو بے آسرا نہ چھوڑو بانو. جاؤ وردان، میرے بارے میں سوچو. اب آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس فساد کے بارے میں جو جلد ہی ہونے والا ہے. سچ مچ اس فساد کا ذمہ دار کون ہے؟ سب کے ذہن میں یہی سوال کھٹک رہا ہے کہ خلیفہ کو کس نے قتل کیا. ام المومنین مکے میں یہی سوال پوچھتی ہیں. طلحہ و زبیر مدینے میں علی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. اور شام میں معاویہ کس کو سوچ رہا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے. ابا یزید، لشکر شام کے ہوتے ہوئے خلیفہ کا پیٹ پھاڑ کے مار دیا گیا. اگر جنگ کا حکم دیا ہوتا تو امیر شام کے گریہ وزاری کی نوبت نہ آتی. مجھے آپ کے چچازاد بھائی کے خون بھرے پیرہان کے بجائے حجاز سے آپ کی بیعت کی خبر لانی چاہیے تھی. رات اتنا گہرا ہے کہ 100 لشکر بدر کو بھی نگل سکتا ہے. ضرورت چارہ جوئی کی ہے. پہلے تدبیر پھر شمشیر ہے. کیا سمجھتے ہو لوگ کس کی بیعت کریں گے؟ خلیفہ کے قتل کے بعد حجاز والے ایسے ہاتھوں کے تلاش میں تھے جو خون خلیفہ سے آلودہ نہ ہو. لہٰذا وہ علی کے ہاتھ تھے جنہوں نے خلیفہ کا دفاع کیا. تو علی اب خلیفہ ہے. تم چالاک اور ہوشیار سردار ہو، یقین کرتے ہو کہ بلوائی علی کی ذوالفقار کا مقابلہ کر سکتے ہیں. علی ہی نے محاصرہ توڑ کر
प्यासे खलीफा तक पानी भी पहुंचाया। सितारे आजकल हमारी किस्मत के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। खून खाही के लिए तो खून बहाया जाता है। इस बूढ़े और नातवान आदमी का खून बहाया गया है कि जिस पर लकड़ी और पत्थर की आंखें भी गिरिया कर रही हैं। अलम बनाओ उसका, हर जगह, हर मिंबर पर, कुछ वो बाजार में लेकर जाओ। आज के बाद यही सुर्ख और सफेद कमीज हमारे लश्कर का अलम होगा। मर्सिया खानी बर्पा करो। नौमान। जी अमीर। सुनो, फौरन फलस्तीन कासिद रवाना करो और अम्र आस को पैगाम दो कि अगर उसके हाथ में पानी का कासा भी हो तो रख दे और फौरन शाम पहुंचे।